ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رند صاحب اور سابق سربراہ نیکٹا جو ہیں احسان غنی صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ شاہد رند صاحب، احسان غنی صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ شاہد رند صاحب، آپ سے شروع کریں گے۔ اس وقت آج ہم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی سنی۔ اب یہاں پر کچھ چیزیں جو ہیں وہ ٹرین سروس کے حوالے سے بھی سامنے آ رہی تھیں۔ بلوچستان میں حال ہی میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد ٹرین سروس کے علاوہ کون سے دیگر اہم فیصلے ہیں جو بلوچستان حکومت کی جانب سے کیے گئے، اور خاص طور پر یہ جو سروس ہے ٹرین کی، یہ کتنے روز تک معطل رہنے کا امکان ہے؟ تھینک یو ناظر۔ ٹرین سروس کے حوالے سے تو پاکستان ریلویز ہی آپ کو بہتر اپڈیٹ کر سکے گی کہ انہیں کتنے دن لگیں گے ٹرین سروس کو بحال کرنے میں۔ بظاہر ابھی تک جو ممکنات ہمیں نظر آ رہی ہیں اس میں اگلے 3 سے 4 روز تک جو ہے ٹرین سروس سسپینڈ رہ سکتی ہے، لیکن چونکہ ریلوے کی ٹیم اس علاقے میں گئی ہے، انہوں نے وزٹ کیا ہے، وہ فردر لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر کو رپورٹ کریں گے، اس کے بعد ہی اندازہ ہو سکے گا کہ ٹرین سروس کب تک ریزیوم ہوگی۔ نہیں، یہ ٹرین سروس کا شاہد رند صاحب آپ سے اس لیے سوال کیا کہ وہاں پر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ علاقہ اب کلیئر ہے ٹرین سروس کے حوالے سے؟ جی دیکھیں، سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے وہ علاقہ کلیئر کر دیا گیا ہے، کلیئرنس آپریشن ادھر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب چونکہ دھماکے کے نتیجے میں جو ریلوے ٹریک کو نقصان پہنچا ہے، اس ریلوے ٹریک کو بحال کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا، اس کے متعلق پاکستان ریلوے ہی بہتر بتا سکے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد مزید کون سے اہم فیصلے ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان حکومت نے کیے ہیں یا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، بلوچستان کی صوبائی حکومت بلوچستان کی صورتحال پر جو بھی فیصلے ہیں ان فیصلوں کے لیے ایک جسے کہتے ہیں سمجھتے ہیں وزیر اعلیٰ کا یہ اوپینین ہے کہ کسی بھی معاملے پر ان کی اپنی ذاتی رائے اور ان کا اپنا نظریہ ایک طرف ہے۔ بلوچستان کا جو بھی فیصلہ ہے وہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے منتخب ایوان نے کرنا ہے، وفاق میں موجود قومی سیاسی قیادت نے کرنا ہے۔ تو چیف منسٹر بلوچستان اس وقت بہت واضح ہیں اس بات پر کہ اس صورتحال سے جس انداز میں بھی نمٹنا ہے، ڈائیلاگ سے نمٹنا ہے، ڈیٹرنس سے نمٹنا ہے، ہر چیز کے لیے وہ اوپن ہے کہ ایک ڈائیلاگ کرنا ہے تو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز بیٹھیں، ڈائیلاگ کریں۔ آج انہوں نے ایک بہت کلیئر انڈیکیشن دیا کہ اگر بلوچستان کی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے نیشنل ایکشن پلان میں بھی ترامیم کی ضرورت ہے تو اس پر بھی بیٹھ کر بات کی جا سکتی ہے۔ تو کیا اس پر بھی حکومت غور کر رہی ہے کہ مالک بلوچ صاحب ہوں یا اختر مینگل صاحب ہوں، کوئی ان کو بھی دوبارہ کوئی انگیج کیا جائے گا، کوئی بات چیت ہوگی؟ دیکھیں، انگیجمنٹ ڈاکٹر مالک صاحب کے ساتھ چیف منسٹر بلوچستان جب سے یہ حکومت فارم ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ ڈاکٹر مالک صاحب کی جماعت اس وقت بلوچستان صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن میں ہے، لیکن بہت سے معاملات میں ان کی چیف منسٹر کے ساتھ ایک جسے کہتے ہیں اچھے رابطے موجود ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، ڈیبیٹس ہوتی ہیں۔ بہت سی چیزوں میں ڈاکٹر مالک صاحب گورنمنٹ سے اتفاق کرتے ہیں، بہت سی چیزوں میں اتفاق نہیں کرتے۔ سردار اختر مینگل کے ساتھ میاں شہباز شریف نے بھی انگیج کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ان سے معذرت کی ملاقات سے، اور چیف منسٹر بلوچستان بھی واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ جس نے بھی بات کرنی ہے ان کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا تو اس پر مزید کیا کہا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، شاہد رند صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا۔ سر، احسان غنی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احسان غنی صاحب، آپ نے دیکھا ایک تجویز سامنے آئی تھی کہ نیشنل ایکشن پلان 2 جو ہے وہ بنایا جائے، یہ بلاول صاحب کی طرف سے ایک تجویز سامنے آئی تھی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت نیشنل ایکشن پلان 2 جو ہے اس کی ضرورت ہے، اور جو پہلا ایک پلان تھا اس پر عمل درآمد اگر نہیں ہو سکا مکمل طور پر تو اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہے؟ پہلے تو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان 2 بن چکا ہے اور فیل ہو چکا ہے، تو اب تو 3 کی باری ہے نا۔ یا میری وہ یہ ہے ریکمنڈیشن جو لوگ بنا رہے ہیں اس کو یا بنانے کا سوچ رہے ہیں کہ وہ یہ 2-3 کے چکر سے نکل جائیں، اس کو بے شک آپ نیشنل ایکشن پلان 2025 بنا دیں۔ اب آپ نے جو دوسرا سوال یا اس کا جز جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے پلان نے کیا کر لیا جو دوسرا پلان کام کر لے گا، تو وہ درست ہے کسی حد تک آپ کی بات۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان جب بنا تھا 2014 میں تو وہ ٹوٹل کوئی 1 ہفتے 8 دن میں بنا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ بہت غصہ تھا اور بہت حکومت سے توقع تھی کہ کچھ ہوگا، تو وہ جلدی میں بنایا گیا، اور میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ وہ پلان ان اٹ سیلف واز اے ویری گڈ پلان، کیونکہ اس میں کچھ
ٹیکٹیکل سیٹی کے پوائنٹس تھے, کچھ اسٹریٹجک سیٹی کے پوائنٹس تھے, اور کچھ ہائبرڈ پوائنٹس بھی تھے. اب پرابلم کہاں پہ ہوئی؟ جو ہمارے سارے جتنے بھی پالیسیز بنتی ہیں اس میں جو میجر ایشو ہوتا ہے وہ ہمارا اس کا نہیں ہوتا. پالیسی کا پرابلم نہیں ہوتا, ہمارا پرابلم ہمیشہ امپلیمنٹیشن کا ہوتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو نیشنل ایکشن پلان کے لیے امپلیمنٹیشن جو میکینزم بنایا گیا تھا وہ بہت ہی فالٹی تھا. انہوں نے یہ کیا تھا کہ 16 سب کمیٹیاں بنا دی, جن میں سے 12 سب کمیٹیوں کے کنوینر انٹیریئر منسٹر تھے. اب وہ خود اتنے بزی تھے کہ وہ اس کے لیے ٹائم نہیں دے سکے. اور دوسرا اوور سائٹ کا کوئی نہیں تھا کہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے یہ نہیں ہو رہی. میری ذاتی رائے میں نیشنل ایکشن پلان کے علاوہ اور نیکٹا کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا نیشنل ایکشن پلان کو یقین کریں ہم نے ایک ڈرامہ بنا دیا تھا, ایک پنچنگ بیگ بنا دیا تھا. پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ان سے ہم کرتے تھے. ابھی بھی میں کہتا ہوں کہ بلاول کا بالکل صحیح ہے, اور بہت سارے لوگوں نے دوبارہ اس کے اوپر بات کی ہے اور وہ چاہتے ہیں. اور نیشنل ایکشن پلان شوڈ آلویز بی ریوائزڈ, لیکن اگر آپ اس کی اونرشپ پرائم منسٹر صاحب نہیں لیتے اور وہ ڈپٹی پرائم منسٹر کو یا کسی ایسے, اس کے لیے میری نظر میں ایک ہائی پاورڈ نیشنل ٹاسک فورس بننی چاہیے جو پرائم منسٹر آفس سے آپریٹ کرے. اور وہ اور ایک تو ہو گیا اس کا امپلیمنٹیشن, دوسرا ایک فارمولیشن, دوسرا امپلیمنٹیشن, نہیں لیکن سر آپ احسان غنی صاحب آپ ٹاسک فورس کی بات کر رہے ہیں, لیکن نیکٹا بھی تو سر بنا تھا نا, تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیکٹا وہ کام نہیں کر سکا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, نیکٹا کا جو فنکشن ہے وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. وہ پالیسیز بناتے ہیں, وہ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. ہاں ان کا جو کام ہے وہ ہے مانیٹرنگ آف دا پالیسیز. امپلیمنٹیشن کا ان کا نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے جو نیشنل ایکشن پلان جب بنا تو اس کی امپلیمنٹیشن کا کام انٹیریئر منسٹر کو دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, لیکن احسان غنی صاحب آپ خود نیکٹا کے سربراہ رہ چکے ہیں. جی 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 احسان صاحب. ہاں پہلے منسٹر کو دیا گیا, پھر وہ دیا گیا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کو, پھر وہ دیا گیا ایڈیشنل سیکرٹری انٹیریئر کو. تو آپ دیکھیں کہ آپ اس کو شٹل کاک بنا دیا. امپلیمنٹیشن کا کام کبھی ایک کو دے رہے ہیں کبھی دوسرے. اب آپ سوال کر رہے ہیں, آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ جی احسان غنی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ خود سربراہ رہے ہیں نیکٹا کے, آپ تھوڑا شیئر کریں گے کہ اس وقت آپ کو کن مراحل سے, کن مشکلات سے آپ کو گزرنا پڑا, کہاں کیا کیا آپ نے تجاویز دیں جن پر عمل درآمد جو ہے نہیں ہو سکا تھا؟ جی بالکل, جو نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے میں نے تجاویز دی اور جن پہ عمل نہیں ہو سکا, پہلی تجویز میں نے یہ دی جب میں نے 2015 میں ٹیک اوور کیا تو میں نے امپلیمنٹیشن پلان اس کا دیکھا, اور میں نے یہ دیکھا کہ 16 سب کمیٹیز ہیں. تو میں نے ان سب کمیٹیز کو ایک خط لکھا, اور دوسرا میں نے منسٹر انٹیریئر کو فائل بھیجی اور ان سے کہا کہ آپ 12 کمیٹیوں کے کنوینر ہیں, آپ مہربانی اور ڈیٹس بتا دیں کہ ان کی میٹنگز کب بلائیں. Nothing happened on that, کوئی میٹنگ نہیں ہوئی. پھر میں نے 2016 یعنی جب 2 سال ہو گئے نیشنل ایکشن پلان کو, تو پھر میں نے منسٹر صاحب کو تجویز دی اور ان کو میں نے کہا کہ 2 سال ہو گئے ہیں, 2 سال میں بڑے چیلنجز نئے آ جاتے ہیں, پرانے کام ہو چکے ہوتے ہیں, تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ری وزٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل احسان غنی صاحب, معذرت آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, لیکن میں صرف آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بلوچستان کے حوالے سے مختلف تجاویز اور باتیں تو ہو رہی ہیں, جیسے بلاول صاحب کی بھی آپ نے بات کی, ہم نے بات کی. آپ کی نظر میں بلوچستان کا مسئلہ اصل ہے کیا؟ ایسا ہے کہ میرے سمیت پورے پاکستان میں کسی کو میں نے یہ کوئی 1 سال پہلے ایک انٹرویو دیا تھا کسی کو, وہ جو بڑا اب وائرل ہو گیا ہے, جس میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ میرا قول ہے, اور قول یہ ہے کہ بلوچستان کا پرابلم یہ ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کہ بلوچستان کا پرابلم کیا ہے. کیا یہ آئیڈینٹی کا پرابلم ہے, کیا یہ ڈپریویشن کا پرابلم ہے, کیا یہ
ریسورسز کا پرابلم ہے, کیا یہ ایجوکیشن کا ہے, کیا یہ امپلائمنٹ کا, ہر کوئی مختلف بات کرتا ہے. ہم نے 48-47 سے جو لشکر کشی شروع کی ہے افغانستان کے اوپر, وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی. ہاں ایک بات میں ضرور کہنا پسند کروں گا یہاں پہ کہ کچھ اچھے کام بھی ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ آغاز حقوق بلوچستان ایک پیکج تھا. بلوچستان آپ کو شاید یہ بھی یاد کے دنوں میں ایک ڈیلیگیشن یا ایک کمیٹی بنی تھی جس میں مشاہد حسین سید اور چودھری شجاعت وغیرہ تھے. اگین ان کی ریکمنڈیشنز کو کسی نے سیریس نہیں لیا. سو دا فرسٹ تھنگ از نہیں, لیکن جیسے احسان غنی صاحب آپ جیسے بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں, آپ کو لگتا ہے کہ جو ایوان کے اندر جو سیاسی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ سنجیدہ نہیں ہیں ان ایشوز پر؟ بالکل نہیں ہے وہ سنجیدہ. آپ کو میں بہت ایک ٹیسٹ آپ کو یاد دلاؤں. یوں ہوا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے پرائم منسٹر آفس سے لیکس ہوئی تھیں, آپ کو یاد ہے؟ جی, پرائم منسٹر ہاؤس سے آڈیو لیکس ہوئی تھیں. جی آپ کو یاد ہے یہ کچھ ہوا تھا؟ جی جی اور بالکل یاد ہے. اتنا شور مچا تھا کہ لوگ کمپیئر کرتے تھے کہ یہ تو بالکل ثانیہ ہے, مشرقی پاکستان ہو گیا. اور یہ میں نے چیلنج کیا تھا ایک میڈیا آؤٹ لیٹ پہ بیٹھ کے کہ میں آپ سے 1 مہینے بعد پوچھوں گا کہ وہ لیکس کا کدھر گیا بات. یہ کام ہم نہیں کرنا. ہم نے اگر کرنا, میں آپ کو جسٹ میری ہنچ ہے, آئی ہوپ آئی ایم ویری 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 رانگ. انہوں نے یہ کرنا ہے کہ ایک تھکا سا 5 پوائنٹ ادھر کے 3 پوائنٹ ادھر کے ڈیپ سیک سے کوئی نیشنل ایکشن پلان بنا لیں گے اور پھر اس پہ بھی عمل درآمد نہیں کریں گے, اور آپ کو پی ایس ایل میں لگا کے, اور یہ مسئلہ جب تک دوسرا واقعہ نہیں ہو جاتا, آپ بھی مجھے تبھی بلائیں گے, خدا نہ کرے کہ کوئی دوسرا واقعہ ہو جائے. تو ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم جب مسئلہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو ہم نہیں دیکھتے, جب کنٹرول سے نکل جائے تو پھر ہمیں ہوش آتی ہے.